حالات کے قدموں پر کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو کبھی تارا تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، مگر کسی بھی دریا میں کبھی سمندر نہیں گرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب اپنے بزدل دشمن کی مکاری اور بے غیرتی سے خوب واقف ہیں، اس میں اضافہ کرتی چلوں کہ ایک بار پھر بھارت نے پاکستان کے امن کے اوپر چیلنج کیا ہے، ہم لوگوں کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک بار پھر بزدلانہ وار کیا گیا ہے۔ خدا کے دشمن نے خدا کے نام سے انکار کرتے ہوئے خدا کے بندوں کو دھماکوں سے اڑانے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ جس سے وہ پنگا لینے جا رہا ہے وہ پاک آرمی ہے، مسلمانوں کا وہ ملک جسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، وہ افواج پاکستان جو دنیا کی بہترین اور بہادر افواج میں شامل ہوتی ہے، چاہے وہ سرد پہاڑوں کی چوٹی ہو یا ریگستان کی تپتی ریت، وہ سمندر کی گہرائیاں ہوں یا قوت پرواز رکھنے والی وسعت افلاک، ہمارا مجاہد ہر محاذ پر نعرہ تکبیر لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ مجاہد ہے جو سینے پر گولی کھا کر کہتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا۔ آج بھی پاکستانی عوام 3 دن سے یہی شور مچایا ہوا تھا کہ پاک آرمی کچھ کر نہیں رہی، ہماری پاک آرمی ایسے ہے ویسے ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ڈیفنس سسٹم میں کچھ نہیں ہے، اور یہ ان کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ یہ انڈیا کا مقابلہ کر سکیں۔ انڈیا کے پیچھے امریکہ ہے، رشیا ہے، یہ سارے ہیں، اسرائیل ہے جو انہیں سپورٹ کرا، لیکن پاکستان کے پاس تو ایسی کوئی پاور نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ پاکستان کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاک آرمی کو برا بلا کہا جا رہا تھا کہ پاک آرمی کچھ کر نہیں سکتی، ان کے پاس ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو میرے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ میں ان بے پناہ اندھیروں کو صبح کیسے کہوں، میں ان بے پناہ اندھیروں کو صبح کیسے کہوں، میں ان نظاروں کی اندھی تماش بھی نہیں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ پاک آرمی کبھی پاکستان کا سر جھکنے نہیں دے گی۔ وہ آپریشن جس کا نام قرآن پاک کی صورت سے لیا گیا ہو، حملہ کرنے کا وقت حدیث سے لیا گیا ہو، اور حملہ کرنے والے مجاہد حافظ قرآن ہو، اور نعرہ تکبیر کہہ کر وہ میدان میں اترے، اس قوم کو شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ دشمن کو حملہ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف فوج نہیں، یہ محمد بن قاسم کی وارث ہے، یہ صلاح الدین ایوبی کے جذبے کی جھلک ہے، یہ وہ فوج ہے جس نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ عشق رسول ہو تو بندہ بھی لشکر ہوتا ہے۔ تو اے دشمن، اے بزدل دشمن سن، ہم نے جنگ میں کبھی پہل نہیں کی، لیکن اگر تو نے ہم پر جنگ مسلط کی تو تمہاری نسلیں بھی ہمیں خواب میں دیکھ کر کانپیں گی۔ میرا آج بھی اس بات پر یقین ہے کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں، حوصلوں سے لڑی جاتی ہے، جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھاؤ، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھاؤ، دستار ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کس کی ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔